دوستو انسان جس جانور سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ ہے سانپ۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے جگہ کے بارے میں سوچا ہے جہاں کے پودوں اور گھاس سے بھی زیادہ سانپ ہوں، اور وہ بھی اتنے زہریلے جس کے ایک بار کاٹنے سے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے؟ یہ جگہ برازیل کے ایسٹرن کوسٹ لائن سے 33 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے دی سنیک آئی لینڈ کہتے ہیں۔ اس جزیرے کا کل رقبہ تقریباً 4,30,000 میٹر سکوائر یا 110 ایکڑ ہے۔ اس جزیرے کا 62 ایکڑ زمین پر جنگل جبکہ باقی حصے پر چٹان اور سبزہ زار ہے۔ یہاں سارا سال موسم تقریباً سیم رہتا ہے۔ اس پراسرار جزیرے کو الہادا کومادا گرینڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ اس آئی لینڈ کو دور سے دیکھیں تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کا وہاں جانے کو دل کرے گا، لیکن یہ دکھنے میں جتنا خوبصورت لگتا ہے اتنا زیادہ خطرناک بھی ہے، جو زہریلے سانپوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہاں ہر ایک قدم بعد آپ کو ایک سانپ دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں بحری جہازوں کے لیے 1909 میں ایک واچ ٹاور بنایا گیا جہاں صرف ایک انسان کو رہنے کی اجازت دی گئی۔ تب سے اس واچ ٹاور میں ایک ہی واچ کیپر اپنی فیملی کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن 1920 میں اس ٹاور پر خطرناک زہریلے سانپوں نے حملہ کیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، جن کے باڈیز تک بھی نہیں ملی۔ اس کے بعد سے اس ٹاور کو خودکار سسٹم کے ذریعے چلایا جانے لگا اور اس جزیرے پر رہنا یا کسی کا جانا ممنوع قرار دیا جانے لگا۔ برازیل کی حکومت نے یہاں انسانی آمد و رفت پر مکمل پابندی لگائی ہے، تاہم کچھ خاص لوگوں کو یہاں اجازت مل سکتی ہے، وہ بھی اسی صورت میں جب وہ حکومت سے اجازت لے یا پھر اس واچ ٹاور کا آفیشیل وزٹ کے لیے یہاں کوئی جائے۔ یہاں تک کہ برازیل کی بحریہ کو بھی اجازت نہیں ہے یہاں جانے کا سوائے اس واچ ٹاور کو وزٹ کرنے کے لیے۔ داخلے کی اجازت نہ دینا انتظامیہ کا بالکل درست فیصلہ ہے۔ یہاں کوئی بھی شخص پیدل سفر کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ایک مچھیرا جس نے اپنی کشتی کو یہاں روک رکھا تھا تاکہ کچھ کیلے ڈھونڈ سکے جو ان سانپوں کا خوراک بن گیا تھا، بعد میں ان کی خالی کشتی سے پتہ لگا لیا کہ وہ یہی مر گیا ہے۔ یہ جزیرہ کبھی برازیل کی سرزمین سے جڑا ہوتا تھا، لیکن 10,000 سال پہلے جب سطح سمندر میں اضافہ ہوا تو اس نے زمین کے حصے کو الگ کر کے جزیرے میں تبدیل کر دیا۔ اس جزیرے سے متعلق بہت سے مفروضے مشہور ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ یہاں ڈاکو نے ایک بہت بڑا خزانہ دفن کر رکھا ہے جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہاں سانپ چھوڑ دیے، لیکن یہ وجہ کچھ زیادہ معقول دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اگر واقعی ڈاکو نے ایسا کیا ہوتا تو ان ڈاکوں کے واپس آنے پر ان سانپوں نے انہیں بھی ڈس لیا ہوتا۔ ایک دوسری تھیوری جو اس پہلے ڈاکو والی کہانی سے کچھ زیادہ ریئلسٹک ہے وہ یہ کہ اتنی کثیر تعداد میں سانپوں کی موجودگی سطح سمندر کی زیادہ ہوتی ہوئی سطح کا نتیجہ ہے۔ جب 10,000 سال پہلے یہ جزیرہ برازیل سے جدا ہوا تو یہاں سانپوں کی تھوڑی سی تعداد تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے دوسرے جانور ان سانپوں کا شکار بنتے گئے اور یوں سانپوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ دوستو اس جزیرے پر بہت خطرناک اور مہلک سانپوں کے اقسام پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک سانپ گولڈن لینس ہیڈ سنیک ہے جو دنیا کے زہریلے سانپوں میں سے ایک ہے، اور یہ قسم دنیا میں صرف اسی جزیرے پر پائی جاتی ہے۔ لینس ہیڈ سنیک 1.5 فٹ لمبے ہوتے ہیں۔ ان کا زہر ان کے قریبی کزن سنیک پٹ وائپر سے 5 گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پٹ وائپر اتنے زہریلے سانپ ہے جس کے کاٹنے سے انسان کچھ ہی دیر میں مر جاتا ہے۔ برازیل میں سانپوں کی ڈسنے کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہے ان میں 90% اسی پٹ وائپر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے کزنز اتنے زہریلے ہیں تو اس سے 5 گنا زہریلا یہ سانپ کتنا مہلک ہوگا۔ دوستو یہ جزیرہ سمندر میں بالکل الگ ہے، اسی لیے ان سانپوں کا شکار پرندوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ جب سانپ اپنے شکار کو ڈستے ہیں تب وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کچھ ہی دور جا کر زہر سے ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن جب بات پرندے کی ہو تو اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسنے کے بعد دور جا کر گرے۔ اسی لیے یہ سانپ ماحول کے ساتھ ایوالو ہوئے ہیں اور وہ اپنے زہر میں اضافے کے ساتھ ان کی جسم میں تبدیلیاں ہونے لگی ہیں، جیسے اس کی لمبی دم جو اسے درختوں کے ساتھ چپکنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس جزیرے پر اب مقامی پرندوں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے، اسی لیے یہ سانپ یہاں عارضی آنے والے پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس سنیک آئی لینڈ پر 2,000 سے 4,000 گولڈن سنیک پائے جاتے ہیں۔ کبھی یہ تعداد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی تھی، لیکن ایک وقت تھا جب اس جزیرے پر جانا منع نہیں تھا، تب لوگوں نے یہاں جنگلات کی کٹائی کی اور ایک حصہ آگ لگا کر ختم کیا، جس سے یہاں کی سانپوں کی تعداد کم ہوتی گئی۔ ماہرین کے مطابق اس جزیرے پر پچھلے 15 سالوں سے سانپوں کی تعداد میں 50% تک کمی ہو چکی ہے۔ دوستو قدرت کی تخلیق میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بلکہ انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ یہ جزیرہ بھی انسانوں کے لیے مکمل طور پر بے فائدہ نہیں۔ یہاں موجود کئی نایاب سانپوں کے زہروں سے انتہائی مفید دوائیاں بنائی جاتی ہے، جیسے گولڈن لیزرڈ سنیک کے زہر دل کے امراض کی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے سانپوں کے زہر اینٹی کینسر دوائیوں میں بھی مفید ثابت ہوئے ہیں۔ اس جزیرے کے اتنے خطرناک ہونے کے باوجود کچھ اسمگلرز یہاں گولڈن لیزرڈ سنیک چرانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک گولڈن لیزرڈ سنیک 10,000 سے 30,000 ڈالرز میں فروخت ہوتا ہے۔ ناظرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو خطرہ سانپوں سے ہوتا ہے، لیکن اس جزیرے پر سانپوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطرہ انسانوں کو سانپوں سے نہیں بلکہ سانپوں کو انسانوں سے ہے۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔